وہ چونکہ جی اچھا تو پھر کھول دینا کیوں جی یہ گل ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ حالے تو میں تمید ہی پوری نہیں کی تھی میرا بھائی، سپیکر بند کر رہے ہیں تو حالے تو تمید ہی نہیں مکمل ہوئی. چونکہ جو عنوان میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے اس تمہید کی ضرورت ہے، اس لیے بیان کر. تو توجہ ہے آپ کی؟ بولیے نا اچھا 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 بولو. پکی گل ہے، توجہ ہے تھوڑی؟ اگے بیان کریے. انہوں نے آخیا بھی 2:30 بجے جمعہ ہونا، لیکن میں تو ایڈوانس معذرت کر لی ہوں. ہے نہیں بھاگ گیا بات. توجہ ہے جی. رسالت پناہ کی زندگی کا یہ حصہ بیان کرنا بھی ضروری ہے اور جاننا بھی ضروری ہے. بیان کرنا بھی ضروری ہے اور جاننا بھی ضروری ہے. اس کی معلومات کا حاصل ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ سیکھتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر نے زندگی پہلے کی زندگی بھی کیسی گزاری، کتنی منور اور کتنی معطر زندگی. پھر آ جاتا ہے اعلان نبوت. رسالت پناہ اعلان نبوت کرتے ہیں. اعلان نبوت کے ساتھ ماحول بدلا. بولیے ماحول بدلا کہ وہی آوازیں جو آپ کی مدح سرائی کرتی تھی پھر ان کے ہاتھوں میں پتھر آئے، زبان پر گالی آئی، تانا آیا، الزام تراشی ہوئی. بولے نا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رسالت پناہ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ بولیے نا اونچا بولیے. اور تساں کے سمجھتے ہو صرف تواڈے علاقے چ جو لوگ موجود ہوندے؟ ہاں جی ادو بھی موجود آنا، ادو بھی موجود آنا ہاں. اور وہی سے ریت چلی ہے. یوں کہہ لیجیے اگر کہ اس زمانے کی ریت وہیں سے چلی ہے کہ جب بھی اسلام کی بات ہوگی، جب بھی نظریے کی بات ہوگی، جب بھی عقیدے کی بات ہوگی تو مخالفت فضا تو چلے گی نا، ہوا تو چلے گی. چونکہ رسالت پناہ ایسے ماحول میں آئے جس میں رسول اللہ سے یہ کہا گیا، رب تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. پھر جب رب نے کہا فثیابک فطہر، اس کا معنی صرف پاک کپڑے نہیں، اس کا معنی پاک کپڑے صرف کپڑوں کا پاک ہونا نہیں، بلکہ کہا کہ آپ اس بلندی پر فائز ہو جائیے، اس مقام پر آ جائیے کہ جہاں پر آ کر اب آپ نقطہ ارتکاز بنیں گے. توجہ ہے میری گل؟ بولو نا اوکھی گل تو نہیں کرتا. نقطہ ارتکاز بنے گی یعنی آپ کی ذات یہاں آ کر مرکز بنے گی، اور ایسا مرکز کہ دنیا میں 2 طبقے باقی رہیں گے، یا آپ کی مخالفت کرنے والا یا آپ کی موافقت کرنے والا. یعنی 2 ہی باقی بچیں گے، یا جڑے تواڈے نال ہوسن یا تواڈے بولو نا یا تواڈے خلاف ہوسن. 2 بچیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور طبقہ باقی نہیں بچے گا. رسول اللہ اعلان کرتے، لا الہ کا اعلان کرتے، جواباً پتھر برستے، جواباً گالیاں دی جاتی، الزام تراشی کی جاتی ہے، آپ پر طرح طرح کے بہتان لگائے جاتے، حتیٰ کہ آپ کے قتل کی سازش ہوتی ہے. آپ مکہ چھوڑتے، مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. آپ کی زندگی کا پہلا حصہ جاننا بھی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. آپ کی زندگی کا دوسرا حصہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ایمان کا حصہ ہے. میری گل تو نہیں سمجھے؟ دوسرا حصہ جاننا، بولو دوسرا حصہ جاننا. آپ نے تجارت کی نہیں، اس سے قرض باقی بچی. بولے آپ نے رضاعت کی مدت کہاں گزاری، اس سے قرض باقی بچی. کیونکہ یہ مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں ہوگا، روز معاشر یہ سوال ہوگا. بولو نا اونچا بولو اونچا بولو. یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا. نہ یہ پوچھا جائے گا آپ نے دائی حلیمہ کے گھر کتنا وقت گزارا، آپ کی پیدائش پر کتنے معجزات ظہور پذیر ہوئے. نہ یہ پوچھا جائے گا کہ
کہ آپ پیدا ہوتے ہیں تو اس دن کیا واقعہ رونما ہوا؟ آپ پیدا ہوئے، رب نے اس دن کتنے بیٹے پیدا کیے؟ اس دن کیا، اس مہینے میں کیا، اس پورے سال میں، اس پوری کائنات پر رب نے کسی گھر میں بیٹی نہیں دی۔ محمد کے آنے کی خوشی میں رب نے ہر گھر میں بیٹا عطا کیا ہے۔ لیکن یہ سوال مجھ سے اور آپ سے نہیں ہوگا، مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے احکامات کیا ہیں، آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کا مشن کیا ہے، آپ نے جو ذمہ داریاں امت پر لگائی تھی وہ ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ نے جو انعامات کا سلسلہ امت کے لیے بتلائے، جو عقائد بتلائے وہ عقائد کیا تھے، ایمانیات کیا ہیں، ان ایمانیات کے مطابق میں نے اور آپ نے زندگی کو کتنا گزارے، اچھا گزارے، بہتر گزارے، عمل کے مطابق گزارے، نہیں گزارا۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر رسول اللہ کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہوگی تو کامیابی، نہیں ہوگی تو ناکامی ہے۔ لہٰذا یہ 23 سال جاننا ضروری ہے تاکہ پتا چلے رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے۔ غرض یہ پتا چلے کہ آپ کی عبادت کا طریقہ تو یہ تھا، آپ تو ایسے نماز بھی پڑھتے تھے کہ سارا دن بھی پڑھتے، پھر ساری رات بھی پڑھتے۔ آپ تو ایسے بھی روزہ رکھتے کہ سارا دن روزہ رکھتے، پھر ساری رات بھی روزہ رکھتے، اور آپ فرماتے مجھے اللہ کھلاتے، اللہ پلاتے، پھر امت روزہ کیسے رکھے گی، امت نماز کیسے پڑھے گی، امت عبادت کیسے کرے گی، امت زکات کیسے دے گی، امت زکات کے مال کو خرچ کیسے کرے گی، طریقہ کون سا اختیار ہوگا؟ تو پھر رسول اللہ کی زندگی بتلاتی ہے کہ 23 سال کے اندر جو رسول اللہ نے ایک جماعت بنائی ہے، پھر اس جماعت کی تربیت کی ہے، پھر تربیت بھی مسلسل کی ہے، بغیر کسی وقفے کے، بلا تعطل، مسلسل لگاتار جس جماعت کی تربیت کر چھوڑی اور اسے اتنا مثالی بنا چھوڑا، بہترین بنا چھوڑا، اعلیٰ بنا چھوڑا، اور اعلیٰ بنا کر امت کے لیے کہا اصحابی کا نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم۔